السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری زندگی سے تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ ہماری آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹڈ ہونے والی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو جو ہے یہ ناف کے متعلق ہے۔ ناف کسی بھی شخص کا گیٹ وے ہے اور ہماری زندگی اور صحت سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے، اور یہی تعلق روحانی بھی ہے۔ ویسے تو عام طور پر تیل کو عام طور پر اس کو لوگ سوتے وقت پاؤں پر لگانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس پہ ناف پر لگانے کے بعد ایسے حیرت انگیز فوائد ہیں جن سے ہم لوگ ناواقف ہیں۔ ناف پر تیل لگانا جادو کا کام کرتا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا وہ لوگ جو ناف پر تیل لگاتے ہیں اس کے بے شمار فائدے اٹھاتے ہیں۔ کون سا تیل کب لگانا ہے، کون سا تیل لگانے سے کیا فائدہ ہوگا، آپ کے ناف کے پیچھے جتنی بھی رگیں ہیں وہ ناف کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ جتنا بھی آپ کا خون بنتا ہے وہ اپنی وین کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر وین میں بلاکج آ جائے اور اس کی سرکولیشن نہ ہو تو جتنے بھی تمام آرگنزان ہیں سب تک خون نہیں پہنچ پاتا۔ اس لیے جو رگیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، آپ کبھی تجربہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ آپ نے ناف میں تیل لگا کر 1 گھنٹہ کے لیے لیٹ جانا ہے، آپ کی ناف میں جتنا بھی تیل ہوگا وہ جذب ہو جائے گا۔ یہ تیل ایک تو رگوں میں جذب ہو جانے کے بعد وین میں خشکی کو دور کرتا ہے۔ وہاں کوئی بلاکج ہو جائے تو اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یقین مانیے یہ حقیقت ہے، آپ کا جو بلڈ سرکولیشن وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ناف پر تیل لگانا صدیوں سے مختلف کلچر کا حصہ رہا ہے۔ آج کل میڈیکل سائنس بھی اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ جو شخص بھی ناف میں تیل لگاتا ہے وہ بہت زیادہ فوائد حاصل کرتا ہے۔ وہ ہر لحاظ سے فٹ رہتا ہے، اس کے جسم میں چربی نہیں بنتی جس کی وجہ سے بڑھاپا دیر سے ہوتا ہے۔ دل صحت مند رہتا ہے، گردے صحیح طرح سے کام کرتے ہیں۔ تو ان سب کو ٹھیک کرنے کے لیے ناف میں تیل ضرور لگایا کریں، یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ کے پورے جسم کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ کو اتنا تو پتہ چل گیا ہے کہ ناف میں تیل لگانے کا کیا فائدہ ہے۔ 4 قسم کے تیل ہیں ناف پر استعمال کرنے کے لیے۔ نمبر 1 زیتون کا تیل، نمبر 2 بادام کا تیل، نمبر 3 ناریل کا تیل، اور نمبر 4 سرسوں کا تیل ہے جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ ان چاروں تیل کا استعمال آپ ناف میں ضرور کریں۔ زیتون کا تیل اگر آپ ناف پر لگاتے ہیں تو وہ بھی بہت زبردست فائدہ دیتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کھاؤ اور زیتون کے تیل سے اپنے جسم کی مالش کرو۔ زیتون کا تیل دنیا کا نمبر 1 تیل ہے۔ اگر آپ ناف پر زیتون کا تیل لگاتے ہیں تو اس سے آپ کو کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ اگر آپ ناف پر تیل لگانا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی سکن ڈی ہائیڈریشن ختم ہو جاتی ہے اور اس میں چمک آ جائے گی۔ خشکی کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ نزلہ زکام، کھانسی، خشک کھانسی، فلو ہو گیا ہو اس کو بھی ختم کرتا ہے۔ زیتون کے تیل کی مالش، اس کے علاوہ جو موٹاپے کا شکار ہو جائیں تو وہ بھی ناف میں زیتون کا تیل لگائیں تو ان کو کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یقین مانیے میٹابولزم پوسٹ کرتا اور اس کی چربی نہیں بنتی اور چربی پگھل جاتی ہے، جن کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں وہ اس پر تیل لگائیں۔ اگر ناف میں لگائیں گے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔
کوئی سا بھی تیل ہو، جو بھی آپ کو تیل بتائے ہیں ان میں سے جو بھی لگانا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں۔ ایک ڈاکٹر کا کہتے ہیں کہ پہلے جب میں نے ناف کے بارے میں بتایا تو لوگ تعجب کرتے تھے، تو اس نے بتایا کہ جس کے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آتی ہیں تو وہ ناف میں ایک دن سرسوں کا تیل لگائے، دوسرے دن ناریل کا تیل لگائے، تیسرے دن زیتون کا تیل لگائے، اس سے کان کی سائیں سائیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جن کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، آنسو آنا بند ہو جاتے ہیں، دور نزدیک کی نظر کا مسئلہ، سفید موتیا، کالا موتیا، صرف ناف میں تیل ڈالیں، بہترین علاج ہے۔ اور جن لوگوں کو رات نیند نہیں آتی، اپنی ناف میں تیل لگائیں اور اس کے ساتھ پاؤں کے تلووں پہ ہلکی ہلکی مالش کریں، بہترین علاج ہے۔ یہ ناف ایک ایسا رشتہ ہے جس کا تعلق انسان کے ہر جسم کے آرگن کے ساتھ ہے، اور اللہ پاک نے اسی کے ذریعہ سے ہی پورے انسانی جسم کی تخلیق کی ہے۔ آج ہم نے اس ناف کو چھوڑ دیا ہے جس سے ہم نے 9 ماہ تک خوراک حاصل کی، تو زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس پر عمل کرنے کی۔ اب ناف میں تیل لگانے کے کچھ حیرت انگیز فوائد آپ کے حضور پیش کروں گا۔ سر کی خشکی کا مسئلہ ہو یا دماغ کی خشکی کا مسئلہ، بھول جانے کا مرض ہو یا دماغ ضعیف ہو گیا ہو، تو ناف کے اندر تیل لگانے سے یہ تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا، سر کا چکرانا، حتیٰ کہ بعض مریضوں کی آنکھیں پک جاتی تھی، تو جب سے یہ نسخہ استعمال کرایا گیا تو اس کو فائدہ ہوا۔ ہونٹوں کا پکنا، خشکی کے مسائل اور بھی بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں۔ نگاہ کو تیز کرتا ہے، جسم کے اندر سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو ختم کر کے چستی اور توانا بناتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ناف کو غسل کرتے وقت اچھی طرح صاف رکھیں۔ اگر غسل جنابت کے اندر بال برابر کی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا غسل نہ ہوگا، اور عموماً ناف خشک ہی رہتی ہے۔ جو تھوڑے سے صحت مند ہوتے ہیں ان کی ناف گہری ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ ناف کے اندر بھی پانی اچھی طرح سے بہا لیا جائے اور اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا چاہیے۔ اور یہ آپ تیل لگانا شروع کریں، انشاءاللہ اس کے فوائد آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ کی خدمت میں اس طرح کے اچھی ویڈیو لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کریں، خود بھی عمل کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں۔ رضائے الہی کے نام سے جو ہمارا پیج ہے، ویب سائٹ ہے، فیس بک پر پیج ہے، ان سب سے استفادہ حاصل کریں، اور تمام دینی مسائل سیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ بیل کا آئیکن جو بنا ہوا ہے اس کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔